صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन इकराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना कायदुल आरिफ़ीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सरदार आरिफ़ों के रहनुमा दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर।
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، اور میرا بندہ سب سے زیادہ نفلی عبادات کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ اگر مجھ سے وہ سوال کرتا ہے تو میں اسے ضرور عطا کرتا ہوں، اگر وہ میری پناہ مانگتا ہے تو میں اسے ضرور پناہ دیتا ہوں۔ ناظرین کرام، بر صغیر پاک و ہند کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جہاں صوفیاء کرام نے دین اسلام کے لیے جو خدمات سر انجام دیں وہ بے مثال اور لازوال ہیں، اور جب بھی اسلام کی مٹتی ہوئی اقدار کو انہوں نے دیکھا تو فوراً انہوں نے اپنے مواعظ حسنہ کے ذریعے، اپنی شخصیت کے ذریعے، اپنے اقوال کے ذریعے، اپنی تحریروں کے ذریعے، اپنے قلم کے ذریعے دین اسلام کی ایسی تبلیغ کی کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ کسی نے کہا تھا کہ بجھ رہے ہیں چراغ دیر و حرم، دل جلاؤ کہ روشنی کم ہے۔ انہوں نے قلوب کو ایک حیات بخشی، اور 17ویں صدی میں اللہ تعالیٰ نے اور 18ویں صدی میں اللہ تعالیٰ نے اس بر صغیر کو 19ویں صدی میں بھی ایسی شخصیات دیں، جہاں ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ، سید وارث شاہ صاحب، ادھر سندھ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں لال شہباز قلندر ہیں، شاہ عبداللطیف بھٹائی ہیں، پھر جو ہم دیکھتے ہیں کہ KPK میں رحمان بابا جو ہیں، اور پنجاب میں ہی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، حضرت میاں محمد بخش عارف کھڑی رحمۃ اللہ نے جس طرح دین اسلام کا پیغام عوامی زبان میں، لوکل عوامی زبان میں لوگوں تک پہنچایا، اس کے اثرات ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے عشق الہی اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے قلوب کو، اذہان کو روشن کیا، اور وہ جو توحید کا پیغام تھا اور دنیا کی بے ثباتی کا، وہ کس طرح لوگوں میں اتارا۔ اور خاص طور پہ حضرت بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ آج ہمارے جو ممدوح ہیں، جن کی سیرت، جن کے حوالے سے ہم آج ان کی تعلیمات پہ بات کریں گے، یہ سمجھا جاتا ہے کہ خدا نخواستہ وہ لوگ بے خدا و صحراؤں میں بٹنے والے لوگ تھے، یا جی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا یہ دین کی جو تعلیمات ہیں، یہ جو نماز روزہ جو عبادات ہیں، ان سے کوئی تعلق نہیں، نعوذ باللہ، جیسے وہ کوئی خدا بیزار لوگ تھے۔ یہ ایک نیا تصوف کا انداز آج کل کے دانشور حضرات نے متعارف کرانا بعض نے شروع کیا ہوا ہے۔ بابا صاحب تو یہ فرماتے ہیں، بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ، شریعت ساڈی دائی ہے، طریقت ساڈی مائی ہے، اگوں حق حقیقت آئی ہے اتے معرفتوں کچھ پایا ہے۔ یعنی جو شریعت اور طریقت ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کے کوئی تصوف نہیں ہے۔ تو باقی تفصیلات تو میں عرض کروں گا اور میرے جو ہیں آج کے گیسٹ وہ کریں گے، لیکن ایک بات میں، تصوف کا بنیادی مقصد کردار سازی، صوفیاء کا کام کردار سازی تھا اور انسانیت سازی تھا، یہ کوئی انڈسٹری نہیں تھی۔ تو جب تک ہم کردار سازی کرتے رہے صوفیاء کرام، اور ان کا وجود ان اٹ سیلف جو ہوتا تھا، وہ جب بیٹھتے تھے تو قدسی شعائیں جو ان کے وجود سے نکلتی تھیں وہ قلوب کو کس طرح متاثر کرتی تھی، کس طرح ذہان کو متاثر کرتی، کس طرح لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب بپا ہوتا تھا۔ بہت زیادہ خوبصورت اشعار بھی آپ کو آج میرے اسکالر بھی سنائیں گے، اور میں ابتدا کر رہا ہوں متعارف لاہور اسٹوڈیو میں میرے ساتھ ڈاکٹر محمد نوید اظہر صاحب ہیں، ان کے ساتھ ڈاکٹر عصمت اللہ زاہد صاحب ہیں، اور پشاور اسٹوڈیو سے ہمیں ڈاکٹر محمد خضر نشائی صاحب جو ہے وہ جوائن کر رہے ہیں۔ تو میں ابتدا کر رہا ہوں جناب، ہاں یاد آ گیا جی، الحاج اختر حسین قریشی صاحب جو ہیں ہمارے پاکستان کے سینئر نعت خوانوں میں سے، وہ آج بابا بلے شاہ کا ہمیں کلام بھی سنائیں گے۔ میں ابتدا کر رہا ہوں ڈاکٹر نوید اظہر سے۔ ڈاکٹر صاحب پہلے مختصر تعارف ہو جائے۔ جی ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا اسم گرامی عبداللہ شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور عرف عام میں آپ کو بلے شاہ کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، جس کا ایک پس منظر ہے۔ اور آپ کا جو سلسلہ نسب ہے حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے جا کر ملتا ہے، اور احمد پور شرقیہ ضلع بہاولپور میں جو سادات قادریہ کا مرکز ہے، اچ گیلانیاں،
उच शरीफ, वहाँ से आपके आबा व अजदाद का ताल्लुक़ था। वहाँ से हिजरत करके आप पांडव की एक जगह है कसूर में, वहाँ तशरीफ़ लाए और आपके वालिद गिरामी जो थे सखी दरवेश मोहम्मद, बड़े आबिद व ज़ाहिद और बड़े दरवेश सिफत इंसान थे, उनके घर में हज़रत अब्दुल्ला शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह जैसा फ़र्जंद पैदा हुआ। ये दौर तारीख़ी एतबार से अगर देखा जाए तो तवाइफ़ुल मुलूकी और ख़ाना जंगी का दौर है। 1680 में आप पैदा हुए और 1757-58 में आपकी वफ़ात हुई। 1707 में जब औरंगज़ेब आलमगीर की वफ़ात हो गई तो उसके बाद जितने भी हुक्मरान आए, हिंदुस्तान उनसे संभाला नहीं गया। ठीक। और उसका नतीजा ये निकला कि इर्द गिर्द के जो हुक्मरान थे उन्होंने भी हिंदुस्तान पर और पाया तख्त दिल्ली पर हमले शुरू कर दिए। नादिर शाह ने और अहमद शाह अब्दाली ने जो हमले किए उससे हिंदुस्तान बहुत कमज़ोर हो गया। लेकिन इस सियासी अबतरी के साथ साथ अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान में बरसगीर में ऐसे नामवर अदीब और शायर पैदा हुए जिन्होंने अदब के लिहाज से, लिटरेचर के लिहाज से इस दौर को दौरे ज़र्री बना दिया। पंजाबी में हमारे पास हुकूमती कुव्वत और ताकत, तलवार हमारी कमज़ोर हो गई लेकिन फ़िक्र हमारी कमज़ोर नहीं हुई। वही फिलिपिटी वाली बात है, जब इस्लाम कमज़ोर होने लगा तो सूफिया उसकी मदद को आ जाते। मुआशरे में जब अबतरी हो जाती है तो आदमी फिर लिखने पढ़ने में पनाह ढूंढता है, मस्जिद में पनाह ढूंढता है, ज़िक्र अज़कार में और आदो वज़ाइफ में पनाह ढूंढता है। इसी वजह से उन्होंने अपनी रिफ़त ख़याल को बामे कमाल तक पहुँचाया और इल्म अदब की आबियारी शुरू कर दी। इस दौर में बाबा बुल्ले शाह हैं और सैयद वारिस शाह हैं, मुकबल है, अली हैदर मुल्तानी हैं, ऐसे हाशिम शाह हैं, ऐसे नामवर लोग पंजाबी के दौर ज़र्री में पैदा हुए। और इसी दौर में थोड़ा सा बाद उर्दू में मीर तकी मीर और सौदा जैसे शायर पैदा हुए। और पंजाबी में सिंध में चले जाएं तो शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई जैसी हस्तियाँ, थोड़ा बाद में रहमान बाबा, इस तरह की शख्सियतें पैदा हुईं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना अली व सय्यिदतिना फातिमा व सय्यदतिना ज़ैनब व सय्यिदिना हसन व सय्यिदिना हुसैन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना अली व सय्यदतिना फातिमा व सय्यदतिना ज़ैनब व सय्यिदिना हसन व सय्यिदिना हुसैन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। हज़रत के शेख तरीक़त हज़रत शाह अनैत कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने बाबा साहब को जो नसीहत की वो उससे हम शुरू करते हैं। आपने फरमाया कि अब्दुल्ला जी अपने नफ्स को आदी बनाओ, कभी भूख का, कभी प्यास का, कभी तेज़ धूप का, कभी सख्त सर्दी का। याद रखो इसार, सब्र, कनात और तवक्कुल ये तसव्वुफ़ के 4 सतून हैं। अगर एक सतून भी कमज़ोर हो जाए तो इमारत मजबूत नहीं रहती। जी ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। गाजी साहब, जितने भी सूफिया हैं वो अपने जो उनके मुरीदैन हैं, जो सालक हैं, उनको सबसे पहली तरबियत ये देते हैं कि नफ्स की इस्लाह करनी है। ठीक। और नफ्स की इस्लाह के लिए जितनी सिफ़ात आपने बताई हैं इनका होना बहुत ज़रूरी है। ठीक। चूँकि नफ्स की इस्लाह हो जाए तो पूरे जिस्म की इस्लाह हो जाती है और सोचें इंसान की पाकीज़ा हो जाती हैं। और सूफ़ी आदमी की सोच पाकीज़ा होती है। तसव्वुफ़ की पहली बुनियाद ही ये है कि नीयत साफ़ होनी चाहिए। ठीक। और उसके बाद अमल साफ़ होना चाहिए, उसके बाद गुफ्तार साफ़ होनी चाहिए, इसके असरात से किरदार साफ़ होना चाहिए। और ये सारी चीज़ें जो है नफ्स के इस्लाह के लिए हैं। जब नफ्स आदमी का इस्लाह पा जाता है तो फिर उससे बुराई का होना बहुत दूर हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। और सूफिया सबसे पहले करते ये हैं कि सबसे पहले इंसान को
اس کے نفس کی اصلاح کے لیے تربیت دیتے ہیں، جس کے لیے بھوک بھی اسے برداشت کرنا پڑتی ہے، پیاس بھی اسے برداشت کرنا پڑتی ہے، اور برے کاموں سے نفس کو روکنا سب سے مشکل کام ہے۔ اس لیے کہا گیا نا، سب سے بڑا جہاد جو ہے وہ نفس کے ساتھ لڑائی کرنا ہے۔ اگر نفس کو آپ نے زیر کر لیا تو پھر سب کو زیر کر لیا۔ یہ تو تصوف کی بنیادی باتیں جو آپ نے بتائی ہیں۔ ظاہر ہے بلے شاہ کے پیر و مرشد جو تھے وہ شرع شریعت کے بھی بڑے ماہر تھے، پابند تھے، اور پھر بلے شاہ اتنے بڑے عالم تھے، اتنے بڑے عالم تھے کہ شرع وقایہ کا حاشیہ وغیرہ بھی ان کا لکھا ہوا ملتا ہے، جو آج بہت سے لوگ پڑھ بھی نہیں سکتے ہیں اسے۔ بلے شاہ کہاں سے پڑھے ہوئے ہیں؟ مخدوم قصور کے مدرسے سے پڑھے ہوئے ہیں، وہ پوری یونیورسٹی کا درجہ رکھتا تھا اس دور میں۔ تو ایسے آدمی کے بارے میں اس طرح کے خیالات کی پرچار کرنا اور پھر کہنا کہ نہیں وہ ایسے ہی تھے، یہ بالکل غلط ہے۔ اس پہ تحقیق ہونی چاہیے تاکہ ہمارے صوفیہ کا وہ صحیح کردار سامنے آ سکے جس کی ضرورت ہے۔ میں ڈاکٹر خضر نشائی صاحب کی طرف جانا چاہ رہا ہوں۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے، بابا بلے شاہ نے انکساری پہ، عجز پہ اور ریاکاری سے کوسوں دور، بلکہ نفس کی جتنی رذالتیں، خباثتیں، شرارتیں ہو سکتی ہیں، جتنے عوارض ہو سکتے ہیں، ان سب سے بچنے کے طریقے بتائے ہیں۔ اور وہ جو بات انہوں نے کہی نا، چل بلیا اتھے چلیے جتھے سارے ہون انے، نہ کوئی ساڑی ذات پچھانے تے نہ کوئی سانو ملنے، یعنی یہ انکساری کی انتہا ہے، اپنے آپ کو مٹا دینا، غائب کر دینا اپنے آپ کو۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غازی صاحب بہت شکریہ، بڑی خوبصورت آج آپ نے محفل سجائی ہے حضرت بلے شاہ صاحب کے حوالے سے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں فارسی میں یہ کہا جاتا ہے کہ ولی را ولی می شناسد، کسی ولی کو ولی اللہ ہی پہچان سکتا ہے، اس کے مقام اور مرتبے کو وہ جان سکتا ہے۔ لیکن آپ نے یہ جو پہلو آج سامنے لانے کی خوبصورت کوشش کی ہے کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ جو ان کے ذہن میں ایک تصور ہے کہ وہ ناچنے گانے والے اور گھنگرو باندھنے والے یا ایسے تھے، وہ تو ایک ولی اللہ تھے، پاکیزہ انسان تھے، لیکن ان کے اندر ان کی جو شخصیت ہے نا، اس کے پہلو بے شمار ہیں۔ ٹھیک، کوئی صرف شاعر کے اعتبار سے دیکھے تو وہ ایک قادر الکلام شاعر بھی نظر آتے ہیں، عارف کامل ہیں، وہ صوفی ہیں، اور ان کے اندر کا جو انسان ہے جو معاشرے کو جب وہ دیکھتا ہے تو وہ اس کے اصلاح کی کوشش کرتا ہے، بہت خوبصورت معاشرہ بنانا اور اس کو تشکیل دینے کی خواہش کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے، اور اپنا پیغام انسانوں تک پہنچاتا ہے کہ وہ ایک اچھے انسان بن جائیں، لیکن وہ اس کی ابتدا اپنے آپ سے کرتا ہے، اپنی انکساری، یعنی تلاش، اپنے آپ کی تلاش کے مانا رفع نفسہ فقد رفع ربہ، کہ بلیا کی جانا میں کون، بلیا کی جانا میں کون۔ تو جب انسان عرفان ذات حاصل کر لیتا ہے، اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے، تو اس کو پھر یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں دوسروں تک بھی یہ پیغام پہنچاؤں اور انہیں کہوں کہ وہ بھی اچھا۔ یہ آپ نے فرمایا کہ لوگ تصور کرتے ہیں کہ صوفی جو ہے بے عملی کی طرف ہوتے ہیں اور وہ آدم بیزار ہوتے ہیں یا خدا بیزار ہوتے ہیں، وہ تو شخصیات کو بنانے میں، ان کی شخصیت کو کامل کرنے کے لیے کوشاں ہوتے ہیں، بلکہ جو بے عمل لوگ ہیں ان کو تو بلے شاہ مردہ قرار دیتے ہیں کہ وہ لوگ مردہ ہیں۔ جیسے قرآن نے کہا کہ ان کی آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں، کان ہے سنتے نہیں، دل و دماغ ہے سوچتے نہیں، اولئک کالانعام، وہ لوگ حیوان ہیں، بل ہم اضل، حیوانوں سے بدتر۔ تو بلے شاہ ان کو مردہ قرار دیتا ہے۔ بلے شاہ اساں ویکھے مردے، بلے شاہ اساں ویکھے مردے، آ کھاندے پیندے پھردے ٹردے، یعنی وہ کھا پی رہے ہیں، چل پھر رہے ہیں، لیکن وہ چونکہ بے عمل ہیں، جب اپنے علم پہ عمل نہیں کر رہے یا اللہ کے دیے ہوئے پیغام پہ عمل نہیں کر رہے، تو ایک طرح سے وہ مردے ہی ہیں۔ بلے شاہ کو تو یہ تصور ہے، تو وہ تو ایک خود باعمل صوفی ہے اور لوگوں کو بھی عمل کی تلقین کرتا ہے کہ لوگ عمل کریں، اور پھر وہ بندے کو خدا سے ملانے کا جو ایک صوفی کا طرز عمل ہے کہ جو بندہ ہے وہ اپنے اللہ سے مل جائے، اللہ کو پہچانے۔ ڈاکٹر صاحب میں ذرا لاہور کی طرف راغب ہو جاتا ہے ڈاکٹر نوید اظہر۔ ڈاکٹر صاحب، بابا صاحب لکھتے ہیں کہ رب رب کردے بڈھے ہو گئے اتے ملا پنڈت سارے، رب دا کھوج کھرا نہ لبا تے سجدے کر کر ہارے، سبحان اللہ، رب تے تیرے اندر وسدا تے وچ قرآن اشارے، بلے شاہ رب انہاں نوں ملدا جڑے یار تو تن من وارے۔ بلے شاہ رب انہوں ملدا جڑا یار تو تن من وارے۔ اچھا، اس سے مراد وہ تو نہیں ہے وہ ماکم اینما کنتم؟ یعنی یہ تو انہوں نے بے عمل واعظین کی طرف اشارہ کیا ہے، اور نہیں، بلے شاہ رب انہوں نے ملدا جو جڑا یار تو تن من مارے، رب تے تیرے اندر وسدا، اس سے مراد نانو اقرب الیہ من حبل الورید، بے شک یہی ہے، یہی ہے۔ جی ہاں۔ اچھا،
حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو شخصیت ہے وہ شکوک و شبہات کی دھند میں لپٹی ہوئی ہے، اور ستم یہ ہے کہ لوگ تاریخی شواہد کو تلاش کرنے کی بجائے سینہ گزٹ سے رہنمائی چاہتے ہیں، اور ان کے کلام کے ساتھ لوگوں نے یہ ظلم کیا ہے کہ بیازوں پر لکھ لیا ان کا کلام اور اپنے پاس سے کبیت جوڑ کے اس میں شامل کر کے ان کو بلے شاہ کا کلام قرار دے دیا۔ میرے نزدیک جو بلے شاہ کا مستند کلام ہے وہ ہے جو ڈاکٹر فقیر محمد فقیر نے مرتب کیا ہے۔ تو یہ اگر دیکھیں نا، میں رات کو اس کا مطالعہ کر رہا تھا، کوئی ایک بات بھی اس میں ایسی نہیں جو کتاب و سنت سے ٹکراتی ہو۔ واہ! حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں صاحب حال بزرگ تھے، صاحب کرامت بزرگ تھے، اور نہایت متقی، صاحب مجاہدہ، صاحب ریاضت۔ حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو صحرا میں بھیج دیا تھا، دریائے چناب کے کنارے، بٹی سے گزارا، جنگ سیال میں بھیج دیا کہ وہاں کے صحرا میں جا کے بیٹھ جاؤ اور نفس کشی کرو۔ قریباً 6 برس تک وہاں ایک بانس کی جھونپڑی بنا لی، ٹاٹ کا لباس پہن لیا اور درختوں کے پتے کھا کے انہوں نے گزارا کیا اور نفس کشی کی، حتیٰ کہ آپ سے کرامات کا صدور ہونے لگا اور اس علاقے میں آپ کی ولایت کا شہرہ پھیل گیا۔ پھر آپ کو اجازت ملی کہ آپ واپس پانڈو کی چلے جائیں، پھر وہاں سے ہجرت کی اور قصور آئے۔ ڈاکٹر صاحب، ولی کی عظمت کوئی کرامت سے تھوڑا ہوتی ہے، وہ تو استقامت سے ہوتی ہے۔ کرامت تو لوگوں کی تالیف قلب کے لیے ہوتی ہے۔ خواجہ نظام پاک نے فرمایا کہ 100 درجے ہیں تصوف کے اور ولایت کے، اور ان سے 70واں درجہ ہے کرامت۔ بے شک، اس کو حیض الاولیاء بھی کہا کہ یہ تو مجبوری کی حالت میں ظاہر کی جاتی ہے، اصل چیز تو شریعت کی پاسداری ہے۔ آپ کا کلام اگر دیکھیں تو اس میں توحید ربانی سب سے بڑا موضوع ہے، وحدت الوجود، اور یہ وہی ہے جو مولانا روم کے ہاں ہے، اور یہ اعزاز بر صغیر کے صوفیاء کو حاصل ہے کہ انہوں نے جس گہرائی کے ساتھ عظمت انسانی اور وحدت الوجود اور فکر آخرت کی بنیادوں کو سیراب کیا ہے، دنیا کی کسی لٹریچر میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ ناظرین اکرام، میں ایک کرامت بابا صاحب کی یاد آتی ہے کہ وہ جس جگہ رہتے تھے پانڈو کے، وہاں کچھ لوگوں میں قحط ہو گیا اور غربت تھی، تو آپ نے ایک چبوترا بنانا چاہا اپنی خانقاہ کا، مزدوروں کو رکھا، جب مزدور آتے تھے آپ ان کو مصلے سے شام کے وقت نکال کے جو بھی اشرفیاں وغیرہ دے دیتے۔ تو 2 مزدور ایسے تھے، انہوں نے سوچا کہ یہاں مصلے کے نیچے کوئی خزانہ دبا ہوا ہے۔ رات کو بابا صاحب جب اپنے گھر چلے گئے تو انہوں نے جا کے وہ جگہ کھودنی شروع کی، کھودتے گئے، کچھ نہیں ملا، پھر انہوں نے وہ گڑھا جو تھا بھر دیا۔ اگلے دن جب آئے مزدور سارے کام کر رہے تھے تو آپ نے شام کو پیسے دیتے ہوئے کہا باقی سب چلے جائیں، یہ 2 مزدور جو ہے یہ ٹھہر جائیں، ان کو سب سے آخر میں مزدوری دوں گا۔ جب سب سے آخر میں آئے تو باقی سب کو انہوں نے 2 آنے دیے، ان کو 4 آنے دیے۔ تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ فرمانے لگے کہ کل رات کی بھی تو تم نے مزدوری کی ہے نا، دن کو بھی کی، رات کی بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ جو تھی وہ قدرت دی ہوئی تھی، اور یہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کا ہاتھ جو ہے وہ بزرگ کہتے ہیں کہ اللہ کی جیب میں ہوتا ہے۔ اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں یہ ایک بزرگ تھے خواجہ صادق صاحب جو آزاد کشمیر میں تھے، صدیقی صاحب، خواجہ صادق صدیقی۔ اسی طرح نوٹا والی سرکار سرگودا میں ہم نے دیکھے رشید قلندر صاحب، اور صوفی برکت صاحب جو تھے سلار والے، یہ سارے بزرگ جو تھے ان کے پاس بظاہر تو کچھ نہیں ہوتا تھا، لیکن اخراجات خانقاہوں کے جو تھے وہ کروڑوں لاکھوں میں ہوتے تھے۔ کہاں سے آتا تھا؟ تو ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا ان کے پاس پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہمارا ہاتھ رب کی جیب میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے خزانوں تک ان کی رسائی ہوتی ہے۔ خیر،
ڈاکٹر خضر نشائی صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں. بابا بلے شاہ کہتے ہیں پڑھ پڑھ عالم فاضل ہویوں کدے اپنے آپ نو پڑھیا ہی نہیں, جا جا وڑنا مندر مسیطاں کدے من اپنے وچ وڑیا ہی نہیں, ایویں روز شیطان نہ لڑنا ہے کدے نفس اپنے نہ لڑیا ہی نہیں, بلے شاہ آسمانی اڑدیاں پڑھنا ہے جیڑا گھر بیٹھا انہوں پڑھیا ہی نہیں. ایک گھر بیٹھے نو کس طرح پڑھنا ہے جی, یہ بتائیں ذرا. واہ غالب صاحب, سبحان اللہ جی سبحان اللہ, آپ نے بڑی عمدہ بات کی. دیکھیے اصل میں جہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ پہلے اصلاح نفس جو ہے نا یہ انتہائی ضروری ہے. ٹھیک. اور جو ابھی آپ پہلے فرما رہے تھے کہ وہ حکم الہی جو ہے قرآن پاک میں وفی انفسکم افلا تبصرون, تو وہ کہتا ہے کہ اندر دیکھو, وہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. بلے شاہ نے اپنے من کو پا لیا تھا, جب پا لیا تھا تو پھر وہ سب کو سمجھانے بھی چل پڑا کہ بھئی دیکھو اپنی زندگی کو اللہ کے نام وقف کرو جس نے یہ زندگی دی ہے, اور اس نے جو ہدایت دی ہے اس کے مطابق زندگی کو گزارو. دیکھیں یہ بلے شاہ ایک جگہ کہتے ہیں, اٹھ جاگ کراڑے مار نہیں, یہ سونا تیرے درکار نہیں. وہ خواب غفلت سے جگاتے ہیں کہ اٹھو اپنے رب کو یاد کرو اور اپنی اصلاح کرو. مثلا ایک جگہ فرماتے ہیں ایک روز جہانو جانا ہے جا قبرے وچ سمانا ہے, تیرا گوشت کیڑیاں کھانا ہے کر چیتا مرگ وسار نہیں, یعنی موت کو نہ بھولو یہ وقت آ جانا ہے. تو وہ یعنی انسان کو جیسے پہلے بات ہو رہی تھی کہ شاعری سے کیسے سبق حاصل کیا جائے, تو بلے شاہ کی شاعری تو ہے ہی سارا سبق, اور اصلاح ہے معاشرے کی بھی اور اپنے آپ کی بھی. اور وہ جو بلے شاہ تو اپنے من میں جب وہ ڈوبا تو اتنا اس حد تک چلا گیا, پھر اس کو کہنا پڑا کہ رانجا رانجا کر دی نی میں آپ پہ رانجا ہوئی, رانجا میں وچ میں رانجے وچ غیر نہ آکھو کوئی. اس نے تو اتنا مٹا دیا تھا اپنے آپ کو, کر دیا تھا. پھر گفت ہے وہ گفت جی فنا فی اللہ کر دیا, اور جب وہ فنا فی اللہ ہو جاتا ہے جیسے آپ نے شروع میں بتایا کہ پھر وہ اس کی اللہ آنکھ بن جاتا ہے, ناک کان ہاتھ پاؤں بن جاتا ہے. تو وہ کہا مولانا روم نے کہ گفت ہے اللہ ببد گرچہ از حلقوں میں عبداللہ ببد. پھر وہ اس کا کہنا اللہ کا کہنا ہوتا ہے اگرچہ اللہ کے بندے کے حلق سے وہ بات نکل رہی ہوتی ہے. اور اس سے بڑی کیا کرامت ہو کہ وہ جو بات کہے وہ از خود ہی پوری ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ کہتا ہی اللہ کی زبان سے ہے. یہ ایک راز ہے جو صرف صوفیاء کی سمجھ میں آتا ہے, یا صوفیاء کے پاس بیٹھنے والوں کو وہ سمجھا دیتے ہیں. جب انسان اپنے آپ کو پا لیتا ہے تو یقیناً وہ اپنے آپ کو فنا فی اللہ کر دیتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ سے بات جاری رہے گی, میں ذرا ڈاکٹر نوید اظہر, یہ ملامتی صوفی کہتے ہیں, ایک ہوتی ہے صوفیاء میں ایک گروہ جو ہوتا ہے ملامتی, اس کو انگریزی میں آپ کو پتہ ہے کیا کہتے ہیں انگریزی؟ ملامتی صوفی. مسٹیکل اسلام, اور اس پہ ملامتی صوفیاء, اس پہ بڑی کتابیں بھی ہیں ویسٹ کی میں نے پڑھی ہیں. نہ میں مومن وچ مسیطاں نہ میں وچ کفر دیاں ریتاں, نہ میں پاکاں وچ پلیتاں, نہ میں موسیٰ نہ فرعون, بلیا کی جانا میں کون. ہاں میرے نزدیک یہ جو نظم ہے نا کافی ان کی, اس میں عظمت انسانی کا بیان ہے کہ انسان ایک بڑی پراسرار چیز ہے. اور صوفیاء اسلام کہتے ہیں کہ انسان عالم صغیر ہے. ساری کائنات میں اللہ تعالیٰ کی جو تجلیات ہیں نا وہ اکیلی انسان کے اندر ہیں. اب اس حوالے سے ابن عربی کا فلسفہ اور حضرت مجدد کا فلسفہ تو بیان کیا جاتا ہے, لیکن اس پر کبھی بات نہیں ہوئی کہ یہی فلسفہ حضرت داتا صاحب کا بھی ہے. اچھا جی. کشف المحجوب میں وہ تصور انسان پیش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں انسان کی روح جو ہے نا یہ جنت کی علامت ہے, اور انسان کا نفس دوزخ کی علامت ہے, اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ انسان عالم صغیر ہے اور اس کے اندر ساری کائنات چھپی ہوئی ہے. اخروی جہان بھی اس میں چھپا ہوا ہے, دنیاوی جہان بھی اس میں چھپا ہوا ہے. اچھا میں دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک تو سلسلہ شتاریہ کیا ہے, کیونکہ آپ کے نام کے ساتھ قادری شتاریہ آتا ہے. سلسلہ شتاریہ کے مورث اعلیٰ ہندوستان میں, انڈیا میں حضرت عبداللہ شتاری ہوئے ہیں, جو حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے تھے, اور طریقت کے لحاظ سے شیخ نجم الدین کبریٰ سے 5 واسطوں سے آپ کا سلسلہ جا کر ملتا ہے. اور ان سے فیض چلتے چلتے حضرت غوث محمد گوالیاری شتاری رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچا. کیسی کتاب ہے جی, ساری دنیا میں پھیل گیا. جی اچھا, حضرت عبداللہ شتاری کی ایک کتاب بھی ہے اشغال شتاریہ, اس میں انہوں نے اپنے سلسلے کے اوراد و وظائف بیان کیے. دوسری بات آپ کی شاعری کے حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت بابا بلے شاہ کی سب سے بڑی کرامت اور زندہ کرامت ان کی شاعری ہے. انہوں نے 250 سال پہلے آج کی زبان میں شاعری کی ہے. ایسا ہی ہے,
اور جو آج ہم دیکھتے ہیں معاشرے کی خرابیاں، برائیاں، اور اہل علم اور اہل دین جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ان میں وہ ساری انہوں نے اس میں آج کی داستان ساری، آج کا ماحول اور حالات سارے وہاں نظر آتے ہیں۔ سید وارث شاہ صاحب کا جو کلام ہے وہ کلاسیکی زبان میں ہے، یعنی زبان پرانی ہو چکی ہے، اور بابا بلے شاہ کا جو کلام ہے وہ آج کی زبان میں ہے۔ آپ فکر آخرت کو نہایت خوبصورت علامات کے ذریعے بیان کرتے ہیں۔ سمبل کیا ہے؟ سمبل ایک الٹرنیٹو ورڈ ہے جس میں استعارے سے زیادہ معنویت اور وسعت پائی جاتی ہے۔ ایک لفظوں کا جہان اس علامت میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ آپ کے کلام میں چرخہ بہت بڑی علامت ہے، وہ انسانی زندگی کی علامت ہے۔ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب الفاظ جو ہوتے ہیں یہ خیالات کی تصویر ہے سر۔ بے شک ایسے ہی ہے نا، بالکل جب یہ صوفی نکالتا ہے باہر لفظ اندر باطن کی کیفیات کا انعکاس ہو جاتا ہے اس کلام میں۔ مکلاوا اور سسرال یہ آخرت کی علامت ہے، پیکا آپ کے ہاں دنیا کی علامت ہے، اور داج کا لفظ جو استعمال کرتے ہیں جہیز کا، یہ اعمال صالحہ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کر کتن ول تیان کڑے نت متی دیاں وللی نو اس پولی کملی چلی نو جد پوسی وقت اکلی نو قبر میں جد پوسی وقت اکلی نو تد ہائے ہائے کرسی جان کڑے کر کتن ول تیان کڑے۔ اس دنیا میں اعمال صالحہ کا ذخیرہ جمع کر۔ اچھا جی ڈاکٹر عصمت اللہ صاحب، جے میں تینوں باہر ٹونڈا تے میرے اندر کون سمانا، جے میں تینوں اندر ٹونڈا پھر مقید جانا، سب کچھ تو ہے تے سب وچ تو ہے، تینوں سب تو پاک پچھانا، میں بھی تو ہے تے تو بھی تو ہے، ایتھے بلا کون نمانا۔ ختم ہو گیا۔ واہ، بہت خوبصورت انہوں نے یہ کافی ہے۔ اس میں بنیادی طور پر فلسفہ وحدت الوجود پر انہوں نے بات کی ہے۔ وحدت الوجود تو یہی ہے نا کہ انسان اپنے اندر ڈوب جائے اور پھر اس ذات کو جو ہے نا تلاش کر لے، ختم کر دے، ختم اپنا وجود نظر نہیں آتا، ختم کر دے اور ذات کو تلاش کر لے۔ جب لا کہے تو ختم، جی ہاں، الا لا کہے تو سب کچھ نظر آئے گا۔ جب وہ ذات آپ کو نظر آئے گی تو آپ کی اپنی حیثیت اتنی ختم ہو چکی ہوگی کہ نظر نہیں آئے گی، ہر طرف اسی کے جلوے نظر آئیں گے۔ ٹھیک، اپنے اندر بھی آپ دیکھیں گے تو وہی نظر آئے گا، باہر بھی دیکھیں گے وہ وہی نظر آئے گا۔ اب بلے شاہ نے یہ کیا ہے کہ اس فلسفے کو صوفیہ کی مجلس سے نکال کر عوامی سطح پہ لے آیا ہے۔ واہ بھائی، کیسی بات کی ہے، وحدت الوجود کے فلسفے کو نکال کے عام بندے کو بھی سمجھا دیا، عام بندے کو بھی سمجھا دیا ہے۔ اس نے یہ کہا ہے کہ اگر میرے اندر وہی جلوہ ہے اور آپ کے اندر بھی وہی جلوہ ہے، ان کے اندر بھی وہی جلوہ ہے، ان کے اندر بھی وہی جلوہ ہے، تو جب میں آپ کے سامنے آؤں گا تو برا کسے کہوں گا؟ میں تو برا کہہ ہی نہیں سکتا، کیونکہ جو نظر آ رہا ہے وہ تو اعلیٰ سے اعلیٰ ہے اور سب سے اعلیٰ ہے، اور اسی کا شاہکار انسان ہے۔ اس لیے کسی تخلیق پہ اعتراض کرو گے تو خالق پہ آ جائے گا، یہ بلے شاہ نے مصنوع پہ اعتراض کرو گے تو ثانی پہ حرف آئے گا۔ اچھا، یہ ضرورت بھی تھی اس دور کی، کیونکہ وہ دور بہت عجیب و غریب قسم کا دور ہے۔ دیکھیں نا وہ جو اونچ نیچ، ذات پات، وہ کتنی جو زیادہ پسے ہوئے لوگ تھے، تعصب، جو مسلوم لوگ تھے، جو تعصب کا شکار ہو چکے تھے لوگوں کے، ان کو کس میں ریلیف ملا؟ اسی میں ملا کہ بلے شاہ نے جو کہا کہ انسان کی عزت سب سے بڑی بات ہے، تم انسان کی عزت کرو گے تو خدا کی عزت کرنے والی بات ہے، کیونکہ انسان سب سے بہترین اس کی تخلیق ہے، فی احسن تقویم۔ اور یہ وہ فلسفہ تھا جس نے بلے شاہ کو لوگوں میں بہت مشہور کر دیا۔ اور دوسری بات جو بلے شاہ کو مشہور کر گئی وہ یہ تھی کہ اس کے مخاطب جو تھے اس کے عوام تھے، اس لیے انہیں عوامی زبان جو تھی اسے سامنے رکھا۔ حالانکہ وہ فارسی کے بھی عالم تھے، عربی کے بھی عالم تھے، اور تصوف کی تمام گھاٹیوں سے گزر چکے تھے، تو انہوں نے جو زبان استعمال کی ہے وہ چونکہ عوام کو سمجھانے کی بات تھی، عوام کو ریلیف دینے کی بات تھی اس دور میں، لہٰذا انہوں نے وہی بات کی جو عوام چاہتے تھے، اور عوام کو کس طرح تسلی مل جاتی ہے، کس طرح ان کو خوشی ملتی ہے، کس طرح ان کو آرام ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک وائز کی لمبی چوڑی تقریروں کی بجائے بابا بلے شاہ کے ایک شعر جو ہے وہ کام کر جاتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا
علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. خضر نشائی صاحب بڑی زبردست بات کی ہے ڈاکٹر عصمت نے کہ 2 گھنٹے کی 4 گھنٹے کی تقریر سے ایک شعر بابے کا. وہ کہتے 5 وقت نمازاں پڑھیاں تے تینوں لوکی کہن نمازی, جنگ کر کے مڑ جت کر آئوں تینوں لوکی آکھن غازی, چڑھ انصاف دی کرسی بیٹھوں تینوں لوکی آکھن قاضی, بلے شاہ تو کچھ نہیں کھٹیا جے تو یار نہ کیتا راضی. یہ یار کون ہے جی بلے شاہ کا؟ یار جی وہ یار اپنے اللہ کو ہی کہتا ہے جس میں وہ اپنی ذات کو فنا کر دیتا ہے. وہ اللہ اللہ اتنا کہتا ہے, وہ اتنا صبغۃ اللہ میں رنگا ہوا ہے کہ وہ سارے رنگوں کو اس رنگ میں اللہ کے رنگ میں دیکھتا ہے اور اسی میں وہ خوش ہوتا ہے. الف اللہ دل رتا میرا, اللہ نے میرا دل رنگا ہوا ہے. الف اللہ دل رتا میرا مینو بے دی خبر نہ کھائی, بے پڑھیاں کچھ سمجھ نہ آوے, الف دی لذت آئی, این تے غین دا فرق نہ جانا, ایک گل الف سمجھائی, بلیا قول الف دے پورے جڑے دل دی کرن صفائی. دل کی تو وہ صفائی کرنا چاہتا ہے, دل کی, تن کی, من کی. اور جیسے آپ نے کہا کہ جی اللہ سے, اور وہ پھر بات ہوئی ہے نا کہ ساری تقریریں لمبی چوڑی اتنا کام نہیں کرتے جیسے اس کا ایک شعر کام کر جاتا ہے. اس بات میں ختم کر دیا ہے کہ گل ایک نقطے میں مک دی ہے, گل ایک نقطے میں, علم و بس کریو یار اکو الف تیرے درکار. تو بات یہ ہے کہ بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا آج ذکر خیر ہوا ہے, لیکن اتنے مختصر وقت میں وہ ساری اس کی شخصیت کو ایسے سامنے نہیں لایا جا سکتا. اس پہ تو مسلسل 2-4 پروگرام ہوں تو کچھ باتیں ہوں اس پہ, لیکن جو صوفی کی اصل منزل ہے وہ فنافی اللہ ہونا ہے, پھر وہ بقا باللہ ہو جاتا ہے, اللہ کو پا لیتا ہے اور اس کا وہ جو مقصد زندگی ہے وہ پورا ہو جاتا ہے. اسی طرح وہ سب کو لانا چاہتا ہے کہ سب آؤ اور اپنے اللہ کو راضی کرو. بقا باللہ ہے تو ڈاکٹر صاحب, بقا باللہ ہے تو آج بھی نام 250 سال ہو گئے, آج بھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور ماڈرن یہ جو کیا ہے یہ ایک ادارہ, اس میں اس کا ذکر پاک. شطار کا لفظی مطلب ہوتا ہے تیز چلنے والا, اچھا تیز رو, اسی سے لفظ ہے شاطر, تیز. تو وہ اللہ کی محبت میں اتنے تیز ہو جاتے ہیں کہ فنا فی اللہ اور بقا باللہ کے مقام تک پہنچ جاتے ہیں. ٹھیک, اسی لیے ان کو شطاری کہتے ہیں. ٹھیک. اچھا, کچھ لوگ جو ہیں نا وہ بابا بلے شاہ صاحب کا شعر استعمال کر کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ علم کی ضرورت نہیں ہے. وہ فرماتے علم و بس کریو یار. اس شعر کا ایک پس منظر ہے. پس منظر یہ ہے کہ جو کتابی علم ہے اس سے ذہنی آسودگی تو حاصل ہوتی ہے لیکن دل کا اطمینان حاصل نہیں ہوتا. جو علامہ نے کہا تھا علم میں بھی سرور ہے, لیکن علامہ نے آخری عمر میں کہا نا کہ کتابوں سے ذہن تو روشن ہوتا ہے, دل روشن نہیں ہوتا, قلب روشن. ان کا شعر بھی ہے نا, علم میں بھی سرور ہے لیکن یہ وہ جنت ہے جس میں حور نہیں. دل بینا بھی کر خدا سے طلب, آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. تو یہ جو دل کا نور ہے, اطمینان قلب ہے, یہ بزرگان دین کی صحبت سے نصیب ہوتا ہے. آپ ذرا مولانا روم اور شمس تبریز کا واقعہ بھی ذہن میں لائے نا, انہوں نے کتابیں تالاب میں پھینک دی. ایسا ہی ہے. اور فرمایا کہ این حالیست کہ تو نمی دانی, تیرا کال ایک طرف ہمارا حال ایک طرف. تو وہ کہتے ہیں علم و بس کریو یار اکو الف تیرے درکار. یہ علم جو ہے نا یہ ساری کتابیں ایک طرف اور ذات اس میں ذات بالحق اور اس میں ذات اس میں اللہ کا ایک الف ایک طرف. وہ جب اس میں ذات
کہ مراقبے میں ڈوب جائے گا تو ایک الف سے ہی اس کو اطمینان قلب نصیب ہو جائے گا، جو کتابوں کے انبار سے بھی نصیب نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ تو 77 برس کی زندگی آپ نے پائی اور رشد و ہدایت کے چراغ جلائے، اس کا یہ منہ بولتا اظہار ہے کہ آج قصور کے لوگ ان سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ ڈاکٹر عصمت اللہ زاہد آپ کا، ڈاکٹر نوید اظہر، آپ تینوں کا شکریہ۔ کتاب الشفا سے جی نسخہ ہے سماعت کی سلامتی کا عمل۔ جو شخص ہر نماز فرض کے بعد 11 بار اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک یا سمیعوں کے پڑھنے کو معمول بناتا ہے تو اس کی سماعت ہمیشہ محفوظ رہتی ہے۔ شرط یہ ہے کم از کم 11 مرتبہ اول و آخر کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ضرور پڑھیں۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول مبارک ہے، فرماتے ہیں جو علم خدا تک نہیں پہنچاتا وہ بیکار ہے، اور ریاکاری کا عمل خدا کے حصول کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ جی قریشی صاحب۔ میں تیرے قربان ویڑے آوڑ میرے، جان نہ پاوے جان ویڑے آوڑ میرے، میں تیرے قربان ویڑے آوڑ میرے، تیرے جیا اور نہ کوئی، تیرے جیا اور نہ کوئی، ٹونڈا جنگل بیلا روہی، ٹونڈا سارا جہان ویڑے آوڑ میرے، میں تیرے قربان ویڑے آوڑ میرے، لوکاں دے پانے چاک مہیدا، لوکاں دے پانے چاک مہیدا، رانجا لوکاں وچ کہیندا، ساڈا تاں دین ایمان ساڈا تاں دین ایمان، ویڑے آوڑ میرے، ماپے چھوڑ لگی لڑ تیرے، شاہ عنایت سائیں میرے، ماپے چھوڑ لگی لڑ تیرے، شاہ عنایت سائیں میرے، لائیاں دی لج جان ویڑے آوڑ میرے، لائیاں دی لج جان ویڑے آوڑ میرے، میں تیرے قربان ویڑے آوڑ میرے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا
علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.